والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، سنبھل کی سرزمین پر آج یہ جو سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، یہ کسی دنیا دار یا کسی نیتا کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا ہوا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے ریلیاں دیکھی ہوں گی، 400-500 روپے جمع کر کے جی نوٹ بانٹ کر ووٹ لینے والی ریلیاں تو دیکھی ہوں گی، لیکن میں انہیں دعوت نظارہ پیش کرتا ہوں. یہ غریب مسلمان جو سخت ٹھنڈیوں کی رات میں بھی اگر کسی کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو اسے گنبد خضرا کے مدد. بے شک، سبحان اللہ. حقیقت الحمدللہ یہ جذبہ صدا اللہ تعالی ہم سب کا سلامت رکھے اور آپ کو اللہ تعالی اسی جذبے پر قائم رکھے. آمین. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں. جی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ان لوگوں کو چاہیے کہ بچ جائیں نبی پاک کے حکم کی مخالفت کرنے سے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر تم اس رسول کے امر کی، ان کے حکم کی مخالفت لگے رہو گے تو ان قریب فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو گے. اللہ. دو باتیں آنی کمپلسری ہیں. اگر ان کا طریقہ چھوڑو گے، اگر ان کے حکم کی مخالفت کرو گے، یا تو فتنوں میں مبتلا ہو گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو گے. اسی لیے آج میں بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے دانشوروں کو یا پھر ایجوکیٹڈ لوگوں کو سیمینار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. مسلمانوں کے پسماندگی کو عروج دینے کے لیے بڑے بڑے سیمینار بھی کرتے ہیں، اس میں ایڈوکیٹس بھی آتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز انجینئر سب جمع ہو کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور معاملات ڈسکس کرتے ہیں. کئی جگہوں کی خبریں آئی کہ مسلمان آخر کیوں پسماندہ ہے، مسلمان کیوں آخر ذلت کی طرف جا رہا ہے، کیوں اس طرح ٹھوکروں پر جی رہا ہے. اس پر بہت سارے بڑے بڑے دانشور اپنے اپنے فیصلے دیتے ہیں، لیکن برسوں پہلے ہی اقبال نے کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یا پھر ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. حکومت تخت تاج ہمارے پاس نہیں اس لیے بچھڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ حقیقی وجہ کیا ہے اس کو اقبال نے یوں کہا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف ایک ہی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا یہ عین ایمان ہے، اور مسلمانوں ہماری اصل زندگی بھی یہی ہے.
آج تو جلسے کا عنوان رکھا گیا ناموس رسالت کی حفاظت کے متعلق، تحفظ ناموس رسالت۔ میں کہتا ہوں یہ صرف جلسوں کا عنوان نہیں، ہر مومن کی پوری زندگی کا عنوان ہے۔ بے شک بے شک، ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان یہی ہو کہ تم جی رہے ہو تو نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے جی رہے ہو، اور اگر ان کی عزت نہیں تو پھر ہماری اپنی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے۔ فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اگر اتنی اہم نہ ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کوئی اپنی سہاگ رات چھوڑ کر کے میدان احد میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جی جی، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اتنی اہم نہ ہوتی تو اپنا گھر بار سب لٹا کر کے کوئی صدیق اکبر نہیں آ رہے ہوتے۔ عزیزان گرامی، صحابہ یہ سمجھ چکے تھے، جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا، تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت نے کیا تھا۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانُ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ۔ یا اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، ان سے محبت ہی پورا ایمان ہے، اور خبردار جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ بے شک بے شک، اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست، گرب اون رسیدی تمام بول حدیث۔ اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ہماری اپنی زندگیاں جو ہمیں ملی ہیں وہ کیا عیش و عشرت کے لیے ملی ہے؟ بہت سارے نوجوان ہماری باتوں کو کڑوا سمجھتے ہیں کہ یہ سخت باتیں ہیں، کیا سب چھوڑ چھاڑ کر کے ہمیں آپ ہی کی باتوں کے پیچھے چلنا ہے؟ ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ ابھی تمہاری جوانی ابھری ہے کہ تمہیں دنیا حسین لگنے لگی۔ میرے عزیزوں، کس نے کہا کہ تمہاری اپنی لائف ہے اور تم اپنے انجوائے کرو گے؟ یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے، یہ ظالموں کی بولی ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہے، ہمیں آزادی سے جینے دیا جائے، جن کے نزدیک زنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے ہاں شراب میں رقص کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے تاش کے پتوں پر عمارتیں تعمیر ہوں ان کے لیے عیب کی بات نہیں۔ تم تو غلام مصطفیٰ ہو، کہاں ان کی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ لائف ہماری اپنی ہے، ہمیں جینے دیا جائے۔ ابھی ابھی جوان ہوئے ہیں، آپ داڑھی کی بات کرتے ہیں، ٹوپی کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، کہاں آپ ہمیں نمازوں کی طرف بلاتے ہیں، بڑھاپا آنے دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں تم دھوکے میں آ گئے، تم ان کفار و مشرکین کی تقلید کرتے ہوئے یا ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ یہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخر زمان میں یہ نصیحت کیا تھا، اے لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی ہمیں جینے دیا جائے اپنی مرضی کے مطابق، نہیں، تمہاری اپنی مرضی کے مطابق نہیں، تم جیو تو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا امام اہل سنت فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سب تمہارے لیے، ہمارا اپنا کیا ہے؟ اسی لیے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ناموس و رسالت کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو آواز دیتے ہیں، کبھی ہمیں آگ میں کودنے کی ضرورت پڑے تو ہم ہچکچاتے نہیں۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ خودکشی ہے تو ان کو یہ جواباً ہم عرض کرتے ہیں
خودکشی اس وقت ہوگی جب کسی لیلا کی محبت میں مجنو جان دے رہا ہو. دنیاوی مجازی عشق میں کوئی پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی جان دے رہا ہو. میرے عزیزو یہاں مسئلہ دنیاوی مجازی عشق و محبت کا نہیں، یہاں تو مسئلہ یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی.